بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں حالات، میں ہوں سعید چودھری۔ کیا فلسطین اور غزہ کا مسئلہ جو ہے وہ حل کی طرف بڑھ رہا ہے؟ وہاں امن ہو جائے گا؟ آسٹریلیا، برطانیہ اور کینیڈا نے فلسطین کو آزاد ریاست کے طور پہ تسلیم کر لیے ہیں۔ امریکہ نے، ٹرمپ نے یعنی، جو مسلمان ممالک ہیں، 62 مسلمان ممالک، ان کے سربراہوں کو ملاقات کی دعوت دے دی ہے۔ 23 تاریخ کو یہ ملاقات ہو رہی ہے۔ کیا پاکستان کے وزیر اعظم میاں شہباز شریف اس ملاقات میں شامل ہوں گے؟ یہ متضاد اطلاعات ہیں جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ اور ٹرمپ صاحب کیا افغانستان پر حملہ کر دیں گے؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں بیس جو ہے وہ ہمیں واپس کی جائے، اور جو طالبان کی حکومت ہے افغانستان میں، وہی حکومت جو ہے وہ جھکتیں کر رہی ہے۔ پھر جو پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جو معاہدہ ہوا ہے، پاکستان فوری طور پہ وہاں کتنے فوجی جو ہیں وہ تعینات کرنے والا ہے، اور کیا اس معاہدے کی پارلیمنٹ سے منظوری لی جانا ضروری ہے؟ یہ موضوعات ہیں جن پر بات کرنی ہے۔ اور امریکہ جو ہے وہ جناب، جو ہمارا جو معاہدہ ہے، اس کے بعد وہ اس کے جو وزیر خارجہ ہیں انہوں نے سعودی عرب کے وزیر خارجہ سے بات کی ہے۔ وہ کیا بات ہے؟ کیا اس بات کا مقصد جو ہے وہ اس معاہدے کو، جو پاک سعودی معاہدہ ہے، اس کو سبوتاژ کرنا ہے؟ لیکن اس سے پہلے کرکٹ میچ تسی بھی دیکھے ہونا، انڈیا تھا پاکستان زیرہ سی میچ، تے میں بھی دیکھا۔ تے شروع میں تو یہ لگ رہا تھا وہ اچھا کھیل رہے تھے، اور جو ہمارے فخر زمان ہیں وہ ان کو جو آؤٹ دیا گیا، جیسے آپ نے بھی ایک چپڑکناتیہ قسم دا جڑا تھرڈ امپائر سی، وہ اندھوں کو بھی نظر آ رہا تھا، ری پلے میں صاف نظر آ رہا تھا۔ پوری دنیا نے یہ کہا ہے جناب یہ کیا آؤٹ دے دیا؟ وہ زمین پہ ٹپا لگ کے وہ گیند اوپر نکلی، اچھلی نہیں۔ اور سپورٹس مین اسپرٹ کا اندازہ کریں کہ جناب وہ انہوں نے کیچ کی اپیل بھی کر دی، اور پھر تھرڈ امپائر صاحب نے جناب جو ہے وہ، جس کو میں نے چپڑکناتیہ کہا ہے، وہ سنا ہے سری لنکا کا ہے، اس نے کہا تھا جناب آؤٹ ہے۔ عجیب، یعنی کہ وہ جو فخر زمان ہے بڑا سیٹ ہو کے کھیل رہے تھے، لگ رہا تھا یہ 190 200 تک میچ جو ہے وہ لے جائیں گے، اور 15 ان کا میرے خیال انفرادی سکور تھا، پھر اس کو دے دیا گیا۔ پھر اس کے بعد جناب 2 پلیئر ایسے آئے ہیں بیچ میں، انہوں نے سمجھ لیا شاید ہم ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں، تو بھائی صاحبان نے 30 گیندوں پہ 31 سکور کیا۔ یہ ان کی کارکردگی تھی۔ اور پھر وہ حارث رؤف جو ہے، اس نے جناب رافیل طیارہ گرا کے دکھایا، کیونکہ جو انڈین تھے ان کو وہ شوٹنگ کر رہے تھے، اس نے پھر یہ طیارے والا کام کر کے دکھا دیا، رافیل طیارہ۔ اور جو جنہوں نے سینچری کی ہے ہمارے فرحان صاحب، انہوں نے پھر وہ فائرنگ والا بلے کے ساتھ شو دکھایا۔ دوبارہ اس طرح کی وہ تھی۔ اور وہ جو ان کے ہے نا کپتان، 0 پہ آؤٹ ہوئے ہیں وہ، تو انہوں نے بڑی ایک عجیب و غریب بات کی آخر میں۔ انہوں نے کہا جناب یہ پاکستان اور جب انڈیا کے بارے میں کہتے ہیں جناب آپس میں حریف ہے، بڑی جناب جنگ ہوتی ہے ان کی، تو میں جو سمجھتا ہوں جب جو حریف روف نہیں رہا ہے پاکستان، تو پاکستان نے کبھی جیتے نہیں، بڑا عرصہ ہو گیا ساڈے کولوں جناب، تے یہ ون سائڈڈ میچ ایسے جیتتے ہیں، اس طرح نے انہیں گل کی تھی۔ لیکن جو ریکارڈ ہے، ریکارڈ تو دیکھ لے نا، ان کا جو کپتان ہے وہ بھی مجھے چپڑکناتی لگ رہا ہے۔ اچھا، اب جو ٹیسٹ کھیلے نا پاکستان نے اور بھارت نے، 59 ٹوٹل ٹیسٹ میچ ہوئے ہیں، جن میں سے 9 انہوں نے جیتے ہیں، 12 پاکستان نے جیتے ہیں۔ اور ون ڈے میچ جو ہیں 136 ون ڈے میچ ہوئے ہیں، 58 انہوں نے جیتے ہیں، 73 ہم نے جیتے ہیں۔ اور جو T20 ہیں وہ 15 میچ ٹوٹل ہوئے ہیں ہمارے اور ان کے درمیان، 12 انہوں نے جیتے ہیں، 3 جو ہیں وہ پاکستان نے جیتے ہیں۔ ٹوٹل جو ہے ہمارے درمیان تمام فارمیٹ کی جو میچ ہوئے ہیں وہ 210 میچ ہوئے ہیں، اور 79 جو ہیں وہ انڈیا نے جیتے، 88 جو ہے وہ ہم نے جیتے ہیں، ہم ان سے آگے ہیں۔ لیکن وہ بار اچھا یہ میچ دیکھ کے نا ایک صد بڑھایا کہ جناب یہ کیا ہمارا جو ہے کرکٹ بورڈ کیا کر رہا ہے، کس طرح کی سلیکشن ہے، کس طرح ٹیم تیار ہوتی ہے، کیا کیا جا رہا ہے، کیا نہیں کیا جا رہا۔ ظاہر ہے وہ نیچے 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 جا رہے ہیں معاملہ۔ یہ میچ دیکھ کے مجھے اپنے کالج کے ابتدائی دنوں کا ایک واقعہ یاد آ گیا۔ ہمارے ایک دوست نے گاڑی لی نئی، یہ مہران ٹائپ گاڑی تھی ان کے پاس، تو وہ جناب ہمیں لے کے آئے، جناب چلے آئیں جناب آپ کو سیر کرواتے ہیں۔ وہ لے گئے جناب ایک سڑک پہ، سنگل سڑک تھی، سنگل سڑک کا آپ کو پتا ہے کہ جناب کراس کرنا دوسری گاڑی کو اوورٹیک کرنا کتنا مشکل کام ہوتا ہے۔ تو بھائی صاحب کیونکہ نئے نئے ڈرائیور بنے تھے تو وہ 35-40 سے اوپر جا نہیں رہے تھے، آہستہ آہستہ، تو آگے سڑک کو دیکھ کے کہہ رہے دیکھیں یار آج ٹریفک ہی نہیں ہے، خالی پڑی، ویسے وہ ٹریفک ہوتی کام ہے جن علاقوں میں ہم تھے، تو وہ کہتے دیکھیں یار یہ ٹریفک کتنی کم ہے۔ تو پیچھے دیکھ کے ایک دوست نے کہا کہ پیچھے دیکھ، پیچھے لائن لگی ہوئی ہے، تیری گڈی نہیں ٹریفک رکی ہوئی ہے پیچھے، اتنا تو سلو جا رہے ہیں۔
تو اسی طرح ہمارے ایک استاد محترم تھے، وہ آئے جناب، اس نے نا دیکھا کہ یہ جناب جو جا رہے ہیں یہ چپڑ نہ دیے، تو انہوں نے جناب کہا، ان کے پاس یاماہا موٹر سائیکل ہوتا تھا، انہوں نے نا ڈرائیور سے کہا، جس کا جو گاڑی کا مالک تھا لڑکا، کہ او پتری انج کر اینو بیچ کے نا تھوڑے جے پیسے وچ پا کے تے ایک کھوتا ریڑھی لے لو۔ تو پھر وہ اتنی بات کر کے نکل کے آ گئے، تو ہم اس کو مذاق مذاق کرتے رہے۔ تو اب یہ ٹیم دیکھ کے مجھے بھی یہ لگ رہا ہے کہ ایک کٹا کٹا بیچ کے نا کوئی اور کام کر لو، یا تو تیز کرو اپنے آپ نو، صلاحیتاں نو، بہتر ٹیم لے کے آؤ، یا پھر وہی کام کرو جو سارے ٹیچر سانو مشورہ دے گئے سی کہ گڈی بیچو تھوڑے جے پیسے وچ، کہندے ہور بہت کھوتا ریڑھی لے لو۔ اچھا اب آتے ہیں جناب، ہم جو تسلیم کیا ہے فلسطین کو آزاد ریاست کے طور پہ، یہ برطانیہ نے، کینیڈا نے اور آسٹریلیا نے، اس کے علاوہ پرتگال نے بھی اعلان کیا، انہوں نے بھی باضابطہ طور پہ تسلیم کر لیا۔ اچھا یہ جو سارے جو بوٹا لگایا ہوا ہے تنازع کا، یہ تو لگایا برطانیہ نے تھا، آپ کو یاد ہے نا، یہ پہلی جنگ عظیم میں جب سلطنت عثمانیہ وہ ٹوٹ پھوٹ ہوئی، فتح ہو گیا بہت سارا علاقہ، اور پھر عرب جو تھے انہوں نے علیحدگی کی تحریکیں چلائیں، تو پھر بہرحال ہوا جو بھی ہوا، لارنس آف اریبیا کا کردار، ساری چیزیں آپ کے علم میں۔ تو یہ والا جو علاقہ ہے نا فلسطین اور اسرائیل والا، یہ آیا تھا برطانیہ کے زیر تسلط آ گیا تھا۔ تو برطانیہ نے جہاں یہودیوں کی عبادت کاری شروع کر دی، اور ان کا بڑی دیر سے مطالبہ تھا جناب یہاں ہم نے اپنی ریاست بنانی ہے، انہوں نے ان کو پورا فیسیلیٹیٹ کیا، اجازت دی، تو وہ جناب ریاست بن گئی۔ وہ بہرحال پھر جو فلسطینی عرب تھے ان کے ساتھ ان کی جدوجہد بھی ہوتی رہتی تھی، لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے تھے، لیکن پھر دوسری جنگ عظیم شروع ہوگی۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد 1947 میں اقوام متحدہ نے یہ قرارداد منظور کی کہ جناب اس علاقے میں 2 ریاستیں ہوں گی، ایک عرب ریاست ہوگی، ایک اسرائیل کے نام سے یہودی ریاست ہوگی۔ تو بیت القدس جو ہے، بیت المقدس جو ہے، وہ ایک انٹرنیشنل سٹی ہوگا، عالمی شہر ہوگا، اس میں سب آئے جائیں گے، مسلمان بھی، عیسائی بھی، یہودی بھی، وہ اقوام متحدہ کے زیر نگرانی ایک شہر ہوگا۔ تو اس میں جناب جو اسرائیل یہودی تھے انہوں نے تو فوری طور پر قبول کر لیا کہ ٹھیک ہے جناب ہمیں دے دیں ریاست کا درجہ تو ہم ٹھیک ہے، لیکن جو یہ عرب تھے، عرب ڈٹ گئے، ان کا نہیں جی نہیں، اسی تو جناب ایک انچ نہیں دینا۔ پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 1948 میں ایسے ہی چھوڑ کے نا معاملے کو متنازع برطانیہ نکل گیا، اور اسرائیل کو ایک ریاست کے طور پر تسلیم کر لیا گیا اقوام متحدہ میں۔ ہم نے تو نہیں کیا، مسلمان ممالک نے نہیں کیا، لیکن باقی جو لوگ تھے انہوں نے جناب اسرائیل کو ریاست کے طور پہ تسلیم کر لیا، یو این کا ممبر بھی بنا لیا۔ تو یہ جو 3 ممالک ہیں نا، کینیڈا، برطانیہ اور آسٹریلیا، آپ کو پتا ہے کہ برطانیہ میں تو علامتی طور پہ جو ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہے وہ کنگ ہوتا ہے، تاج برطانیہ، لیکن یہ جو 2 ممالک ہیں یہ کامن ویلتھ کے ممبر ہیں، کینیڈا اور آسٹریلیا، ان کا جو ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہے وہ بھی تاج برطانیہ ہی ہے۔ کینیڈا میں تو باقاعدہ اس حوالے سے ریفرینڈم بھی ہوا تھا، ان کا نہیں اسی ملکہ دے انڈر رہنا، ادو ملکہ سی انہوں دی ہیڈ آف دی اسٹیٹ۔ تو بہرحال یہ 3 ممالک نے اور پرتگال نے یہ کیا ہے، اور انہوں نے جو جس بنیاد پہ، جس شرط پہ تسلیم کیا ہے وہ دیکھنے والی ہے۔ انہوں نے ایک تو یہ کہا کہ جناب یہ جو انہوں نے ظلم کیا حماس نے، وہ یہ کہہ رہے ہیں، وہ 7 اکتوبر 2023 کو جو حملہ کیا تھا انہوں نے جناب، بڑے میزائل داغے تھے، شلیاں ٹائپ چھوٹے چھوٹے، اور وہ کہتے ہیں جناب وہ جو بندے یرغمال بنائے تھے ان بندوں کو جناب رہائی اور امن۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جناب فلسطینی اتھارٹی کے جو صدر ہیں، جن کو فلسطین کے صدر کہتے ہیں، محمود عباس، انہوں نے جناب امن کے حوالے سے اور اصلاحات کے حوالے سے جو ہم نے کہا ہے اس حوالے سے انہوں نے جناب یقین دہانی کروائی ہے کہ ٹھیک ہے جناب انتخاب بھی کرواواں گے، جمہوری سسٹم بھی لے کے آواں گے، فنانس، گورننس اور تعلیم جڑے تسی شرطاں رکھ رہے ہو وہ بھی جناب اسی جناب انہوں دی اہمیت جڑی ہے تھوڑی اصلاحات کے مطابق جناب وہ بہتری لے آواں گے وغیرہ وغیرہ۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جو دہشت گرد تنظیم حماس ہے نا، انہوں نے دہشت گرد کا لفظ بولا ہے، اس کا فلسطین کی ریاست میں کوئی کردار نہیں ہوگا، ان کو غیر مسلح کر دیا جائے گا۔ اور پھر وہ کہتے ہیں ہم سفارتی تعلقات بھی قائم کریں گے، آپس میں سفارت خانے بھی کھولیں گے۔ یہ انہوں نے جو تسلیم کرتے ہوئے یہ بات کی ہے، لیکن جو دوسری طرف اسرائیل نے صاف کہہ دیا کہ نہیں جناب اسی دوسری ریاست کی گل ہی نہیں مننی۔ اور پھر مصر جو ہے
اس نے کوئی جنگی مشقیں شروع کی ہوئی ہیں، تو وہاں جو اسرائیل کے سابق ایک جنرل ہیں، ان کا بیان میں دیکھ رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے جناب جو یہ جنگی مشقیں کر رہا ہے مصر، تو جو کیمپ ڈیوڈ معاہدہ میں ان کے ساتھ طے ہوا تھا کہ جناب ہماری سرحد کے پاس اگر مشقیں کرنی ہے تو اتنی تعداد سے، اتنی جو مقررہ تعداد ہے اس سے وہ کہہ رہے ہیں کہ 4 گنا زیادہ فوجیں لے کے آ گیا ہوا ہے، اور مصر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اب بھی اسرائیل کو فتح کرنے کی، شکست دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اور بھائی کیمپ ڈیوڈ کے بعد تسی کیوں یہ گلاں کر دو یار، تسی تے ہو جنہوں نے نفاق پیدا کیتا ہے، پتہ نہیں کہڑے زوم چوں مبتلا ہو تسی۔ بہرحال یہ تو ہے وہ والا معاملہ جو کہ تسلیم کرنے کے حوالے سے، لیکن جب تک کہ یہ اس معاملے کو، اس کے پیچھے ہے نا امریکہ، میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ امریکہ جو ہے اس نے اپنی جو عزت ہے نا وہ اسرائیل کے قدموں میں گروی رکھ دی ہے، اپنی داڑھی جو ہے نا وہ اسرائیل کو پکڑا دی ہوئی ہے اس نے، جو اسرائیل کہتا ہے یہ نہیں دیکھتا جناب اس سے امریکہ کی کس حد تک بدنامی ہوگی، امریکہ کی ساکھ کس حد تک متاثر ہوگی، وہ قتل عام کر رہا ہے اور نسل کشی کر رہا ہے وہاں پہ، لیکن اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور جب تک پشت پناہی جس طرح ٹرمپ کر رہا ہے اس طرح پشت پناہی اسرائیل کو حاصل رہے گی، تو جتنی مرضی یہ قراردادیں منظور کر لے، یو این او مرضی کر لے۔ اب دیکھیں وہ سلامتی کونسل میں جب بھی قرارداد آتی ہے تو 14 ارکان ایک طرف، امریکہ اکیلا ایک طرف، کیونکہ اس کے پاس ویٹو پاور ہے، تو اس پاور کو استعمال کرتا ہے ویٹو پاور کو، اور وہ جناب جنگ بندی کی قرارداد منظور نہیں ہوتی۔ حالانکہ امن کے لیے تو یو این او بنا ہی امن کے لیے، دنیا میں امن ہو، تو یہ جناب اب ٹرمپ صاحب جب تک سیدھے نہیں نہ ہوں گے اس وقت تک معاملہ ٹھیک نہیں ہوں گے۔ اس کے لیے جو عرب ممالک ہیں، جو مسلمان ممالک ہیں، وہ میں بھی جو پیسے کے حساب سے بڑے عرب ممالک ہیں اور انہوں نے بڑی سرمایہ کاری کی ہوئی ہے امریکہ میں اور بڑے بڑے وعدے کیے ہوئے، میں بھی ان کا جو پریشر ہے وہ ٹرمپ جو ہے وہ لے لے اور پھر معاملہ ٹھیک ہو جائے۔ اب جو دوسری خبر ہے نا وہ خبر یہ ہے کہ جناب 23 تاریخ کو جو ٹرمپ صاحب ہیں انہوں نے اسلامی ممالک کے، کچھ اسلامی ممالک کے جو سربراہوں کو جو یو این او میں گئے ہوئے ہیں انہوں نے دعوت دی ہے وہاں ملاقات کی، اور وہ کہتے ہیں جناب 23 ستمبر کو وہ ملاقات ہو رہی۔ جو ہمارے پاس خبریں ہیں نا اس میں یہ ہے کہ جناب جو ہمارے یہاں میڈیا پہ مثلا ایکسپریس نیوز پہ خبر آئی ہے کہ جناب پاکستان، سعودی عرب، ترکی، قطر، متحدہ عرب امارات، انڈونیشیا اور مصر کے رہنماؤں کو مشترکہ ملاقات کی دعوت دی ہے انہوں نے، ٹرمپ نے۔ اس ملاقات میں ظاہر ہے غزہ کی جو صورتحال ہے اس پہ بات ہونی ہے۔ ٹرمپ صاحب یہ کہتے ہیں کہ جناب میں نے بات کر دی ہے غزہ کے حوالے سے وہاں امن کے لیے۔ تو اس کے بعد 26 ستمبر کو ہمارے وزیر اعظم میاں شہباز شریف کا خطاب ہے۔ میاں شہباز شریف نے لندن میں بھی خطاب کیا ہے اوورسیز پاکستانیوں سے، اور وہاں بڑے جناب وہ صحیح انداز میں جو ایک وزیر اعظم، فاتح وزیر اعظم کا جو خطاب ہوتا ہے اسی طرح انہوں نے خطاب کیا۔ یہ ماضی میں نا یہ پاک بھارت جنگ سے پہلے جو حالیہ جنگ، آخری جنگ ہوئی ہے، تو اس سے پہلے جب یہ جاتے تھے نا تو یہ مذاق کراتے تھے، جو چپڑکن آتی ہے دوسری قسم کے چپڑکن آتی ہے، سیاسی چپڑکن آتی ہے، دیکھیں جناب ایم ہی ہنستا رہتا ہے، ان کے جناب آگے بڑھ کے ہاتھ ملاتا ہے، تو جناب کہکا لگانے کی کوشش کرتا ہے، یہ باتیں۔ تو میں اس وقت بھی کہتا تھا جناب یہ جو صاحب ہیں جن کا نام شہباز شریف ہے، جو ہمارے وزیر اعظم ہیں، وہ یہ سب کس لیے کر رہے ہیں؟ جی عزت نفس مجروح ہو رہی ہے۔ میں کہ اگر عزت نفس مجروح ہو رہی ہے تو وہ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ پاکستان کے لیے کر رہے تھے نا، ذاتی مفاد کے لیے تھوڑا کر رہے تھے۔ انہوں نے کوئی رشتہ داری کرنی تھی انہوں نے نال پاکستان کے نال ایک مضبوط رشتہ چاہتے تھے نا انہوں ملکوں کا۔ تو بہرحال اب اللہ کا شکر ہے کہ اب لوگ جو ہیں یہ پاکستان کے وزیر اعظم کے ساتھ ہاتھ ملانے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو بہرحال دوسری جو خبر ہے نا وہ جو ہم تو یہ چلا رہے ہیں کہ جناب وزیر اعظم پاکستان بھی اس ملاقات میں شریک ہو، بلکہ پہلا نمبر سے پاکستان رکھا ہے، لیکن جو عرب میڈیا ہے نا، گلف کا جو میڈیا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے سعودی عرب، مصر، قطر، اردن اور یو اے ای کے جو وہاں نمائندے ہیں یا جو حکمران پہنچے ہوئے ہیں ان کو ٹرمپ نے دعوت دی ہے ملاقات کی۔ اب دیکھیں جناب 23 تاریخ کو پتہ چل جائے گا جناب کہ ہمارے وزیر اعظم وہاں جاتے ہیں نہیں جاتے، کیا ہوتا ہے معاملہ، کس طرف اونٹ جو کس طرف بیٹھتا ہے۔ تو جو مجھے لگ رہا ہے کہ جو پاکستانی میڈیا کی خبر ہے اس میں زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ سچائی ہے کہ ہمارے وزیر اعظم جو ہیں یہ ضرور، کیونکہ جو پاک سعودی معاہدہ ہوا ہے اس کے بعد جو پاکستان کی گلف میں پوزیشن ہے اس میں جو پاکستان کا کردار ہے وہ
بہتر ہوا ہے، نمایاں ہوا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر ٹرمپ صاحب چاہتے ہیں کہ وہاں جو مسئلہ حل ہو تو پھر جو وزیر اعظم پاکستان ہے ان کے ساتھ ملاقات جو ہے ان کی ضروری ہے، اور جو چین ہے اس نے یو این کو یہ کہا ہے کہ جناب یہ جو مکمل رکنیت جو ہے فلسطین کو ملنی چاہیے۔ اب ٹرمپ صاحب یہ کہہ رہے ہیں یہ بگرام جو ہے یہ خالی کریں، تو وہ ہمیں چاہیے، ہم نے چین کی نگرانی کرنی ہے۔ تو بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید جناب یہ جو پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان معاہدہ ہوا ہے تو یہ پاکستان وہ چین کا بھی نام ہے، اصل میں یہ پاکستان کی نگرانی کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن یار یہ یاد رکھے، ذہن میں سوچے تھوڑا سا، یہ جب ٹرمپ صاحب آئے نا اسی وقت انہوں نے یہ بات کی تھی کہ جناب یہ بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی، بگرام ہم نے کیوں خالی کر دیا، ایئر بیس جو ہے وہ خالی نہیں کرنا تھا، تو وہ ہمیں چاہیے، وہ ہم نے چین کے اوپر نگرانی چیک کے لیے نا وہ ہمیں چاہیے بگرام۔ تو وہ کہتے ہیں طالبان سے میں نے مطالبہ کیا، بات کی ہے، تو وہ بگرام جلد ہی ہمیں مل جائے گا، اس وقت بات کی تھی۔ تو اب اس وقت تو پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان معاہدے کا کہیں نام و نشان بھی نہیں تھا جب انہوں نے بگرام واپس لینے کا مطالبہ کیا تھا۔ تو اب ایک مرتبہ پھر انہوں نے یہ مطالبہ درایا، بلکہ ایک صحافی نے ان سے پوچھا کہ جناب کیا یہ آپ کوئی حملہ شملہ بھی کر سکتے ہیں، خلاصہ اس کا یہ ہے۔ تو انہوں نے کچھ ظاہر سوبر سے انداز میں پوچھا تھا کہ کیا یہ بات خارج از امکان سمجھی جائے کہ آپ حملہ نہیں کریں گے، اس طرح کی انہوں نے بات کی تھی۔ تو اس میں انہوں نے کہا جناب ابھی تو بات چل رہی ہے وہاں کی حکومت سے، طالبان سے، تو اگر بات وہ نہیں مانیں گے ہماری تب پھر آپ دیکھیں گے میں کیا کرتا ہوں، اس کے نتائج ٹھیک نہیں نکلیں گے۔ بہرحال ٹرمپ صاحب نے بھی کڑک اتوار ہے، کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں، کبھی جناب چین کو دھمکیاں دیتے ہیں، کبھی کہتے ہیں جناب چین کا جو صدر ہے میرا بڑا اچھا دوست ہے، کبھی مودی کے انڈیا کے بارے میں کچھ اور بات کر دیتے ہیں، کبھی کہتے تھے جناب پھر وہ مبارکباد بھی دے دیتے ہیں اس کی سالگرہ کی۔ یہ سارا ان کا پتہ کوئی نہیں، ٹرمپ صاحب کا کوئی ان کے بارے میں پیشگوئی نہیں کی جا سکتی، اب جو بات کی ہے تو ڈٹ گئے ہیں، پتہ نہیں ان کا۔ لیکن جو وہاں سے بڑا شدید ریئیکشن آیا ہے افغانستان سے، وہ انہوں نے تو یہ کہا ہے کہ جناب افغانستان کے 1 انچ بھی جو ہے وہ ہم نہیں دیں گے امریکہ کو۔ وہاں کے جو افغان کمانڈر ہیں آرمی کے، تو انہوں نے یہ کہا کہ جناب 1 انچ بھی نہیں دینا ہم نے۔ اور جو وہاں کے وزیر دفاع ہیں انہوں نے تو کہا کہ جناب جب یہ جا رہے تھے تو اس وقت ہم نے کہا تھا کہ جناب ٹھہریں، ہم اور 20 سال لڑنے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ ٹھہرے نہیں تھے، نکل گئے تھے یہاں سے۔ اور پھر ان کے جو امیر متقی ہیں، جو وزیر خارجہ ہیں، انہوں نے کہا جناب اگر جو امریکہ ہے وہ ہماری حکومت کو، طالبان کو تسلیم بھی کر لے اور تعمیر نو کا، افغانستان کی تعمیر نو کا وعدہ کر لے، تو بھی 1 انچ زمین جو ہے یہ نہیں دیں گے، اور ہم نہیں چاہیں گے کسی 1 انچ زمین پہ بھی کوئی غیر ملکی فوج جو ہے وہ موجود ہو جائے، ہمیں قبول نہیں ہے۔ انہوں نے 2 ٹوک کہہ دیا۔ اب اس کا ریئیکشن کیا آتا ہے؟ اچھا وہاں تو میں دیکھ رہا تھا ایک تازہ ترین جو خبر تھی کہ وہ جو وہاں جو خالی نہیں کر گئے تھے سفارت خانہ، اس کی بلڈنگ کے باہر اکٹھے ہو کے نا یہ سارے مسلح لوگ ہیں اور وہ ڈانس ڈونس ٹائپ کر رہے ہیں، خوشی کا اظہار کر رہے ہیں جناب افغانستان میں پھر آ رہا ہے، جناب امریکہ پتہ نہیں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا۔ تو میرا نہیں خیال کہ کوئی اس طرح کی غلطی جو ہے وہ ٹرمپ صاحب جو ہیں اس موقع پہ کوئی کریں گے۔ ہاں دباؤ شباؤ ڈالیں گے، بڑکے چھڑکے ماریں گے، اور پھر پیسے پوسے کا لالچ ہو سکتا ہے وہ دیں ان کو، تو پھر بات جو ہے وہ آگے جا سکتی ہے۔ اور وہ دوسری جو بات ہے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جو معاہدہ ہوا ہے، اس حوالے سے میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ امریکہ کو وہ تسلیم نہیں کرے گا اس کو۔ کل بھی میں نے اس کا کیا رد عمل ہو سکتا ہے اس پہ پورا ولاگ کیا تھا۔ تو اب یہ پتہ چلا ہمارا یہی ہے نا کہ ایک پہ حملہ ہوگا تو دوسرے ملک میں حملہ تصور کیا جائے گا، یہی معاہدہ ہے نا، اس میں مین چیز تو یہی ہے نا۔ تو اس حوالے سے اب اصل تو حفاظت کا مسئلہ ہے۔ یہ پہلے بھی امریکہ کہتا رہتا ہے جناب ان کی حفاظت کے، ان کے دفاع کے لیے کچھ معاہدے شاید بھی ان کے موجود ہیں، اور قطر کے ساتھ بھی معاہدہ ان کا موجود تھا، لیکن ہوا کیا پھر اسرائیل آیا جناب، وہ اٹیک کر کے چلا گیا۔ تو اب جناب جو ان کے ہیں نا وزیر خارجہ امریکہ کے، تو انہوں نے مارکو روبیو صاحب، انہوں نے جناب سعودی عرب کے وزیر خارجہ سے یہ کہا ہے کہ خلیج تعاون کونسل کے جو ممالک ہیں نا ان کو امریکہ تحفظ دے گا، اسی تھوڑی حفاظت کریں گے۔ تو یعنی مطلب یہی بٹوین دی لائن تو یہی بنتا ہے نا
کہ آپ پاکستان کی طرف کیوں دیکھ رہے ہیں جس جو حاضر ہیں تابعدار ہیں جنہیں تسی تابعدار ہو جنہیں تسی حاضر ہو سارے دنیا نے دیکھ ہی لیا قطر دے نال جدوں اسرائیل حملہ کردا کسی ملک تے سعودی عرب دا جنہیں سسٹم ہے ڈیفینس سسٹم سارے ملک کو جنہیں پتہ نہیں رکھدا جناب وہ سارے انے ہو جاندے نے تے جنہیں بھی نظام ہے کہ نے تے تسی کہندے جناب اسی تو جناب تحفظ دینا تو بہرحال یہ اب جو پاکستان اور سعودی عرب کا معاملہ ہے یہ تھا خیال یہ تھا کہ یہ 1 سال کے اندر اندر نا کمپلیٹ ہو جائے گا جتنے بھی اقدامات کرنے ہیں وہ سارے اقدامات جو ہیں وہ کر لیے جائیں گے اور اس حوالے سے جلدی جو پاکستان کا ایک وفد جو ہے وہ سعودی عرب جا رہا ہے اور سعودی عرب کا وفد پاکستان آئے گا یہ سارا سسٹم جو ہے وہ لیکن اب یہ پتہ چلا ہے کہ اس میں اب تیزی لائی جا رہی ہے تو اب یہ وہ مہینوں کی بات نہیں ہوگا دنوں میں یہ معاملات جو ہم نے ٹھیک کرنے ہیں اور سال والی بات تو بالکل ہی وہ کہتے ہیں جناب اب بیدز کے آس ہے اس کو بھول دیں اب وہ وفد جائے گا جلدی اب یہ پتہ چلا ہے کہ پاکستان سعودی عرب میں خاص طور پہ مکہ اور مدینہ کے تحفظ کے لیے 50,000 فوجی جو ہے وہ وہاں بھیج رہا ہے 50,000 کے قریب فوجی جو ہیں وہ وہاں جائیں گے اور کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے شاید نئے سرے سے وہ کچھ بھرتیاں بھی جہاں پاکستان میں کی جائیں اسپیشل فورس کے لیے وہاں وہ میرے خیال 3500 جو ان کے ریال ہے سعودی ریال وہ تنخواہ شاید وہ ماہانہ وہ دینے والے ہیں یہاں اتنے دوڑا لگ جانے لوگوں نے اتنی تنخواہ جو تو ملنی ہے تو بہرحال لیکن وہ ہمارا تو معاملے کچھ ہو رہا ہے نا اصل تو بغیر تنخواہ تو لڑنے واسطے تیار ہے نا حجاز المقدس دی جڑی حرمت واسطے وہ تحفظ واسطے تو بہرحال یہ اور دوسرا یہ ہے کہ جناب وہاں کوئی میزائل ریجمنٹس جو ہیں وہ قائم کی جائیں گی جن کی تعداد 3 سے 5 ہو سکتی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ وہ 5 ہو سکتی ہیں زیادہ سے زیادہ وہ ابتدا میں شاید وہ 3 اس کے بعد وہ جو میں نے کہا نا وہ ایک پروسیس جو ہے اس کے بعد وہ 5 ہو جائیں گی اور پھر جو سیٹلائٹ والا معاملہ ہے سیٹلائٹ کا سسٹم جو ہے وہ سارا جو ہے وہ پاکستانی سیٹلائٹس پہ جو ہے وہ منتقل ہو جائے گا اور پاکستان نے چین کے ساتھ کوئی معاہدے کیے تھے اس جنگ میں تو 3 4 5 6 ان کے سیٹلائٹ ہمارے انہوں نے دے دیے تھے ہمیں تو اب یہ پتہ چلا ہے کہ جو مکمل طور پہ ہم کوئی سیٹلائٹس جو ہیں ان سے خرید رہے ہیں خریدنے نہ ہی ساڈا ہونا پیسہ تو سعودی عرب کا ہونا پھر وہ کہتے ہیں کہ بیلسٹک اور کروز میزائل کی بھی کوئی ریجمنٹ جو ہے وہ قائم کی جائے گی اور پاکستان کا جو انہوں نے ابابیل نام کا ایک جو ہے میزائل وہ بنایا ہے جو یک وقت 13 اہداف جو ہے اس کو نشانہ بنا سکتا ہے تو وہ بھی جائے گا GF-17 تھنڈر بھی وہاں جائیں گے اور چائنا والے جو 10C ہیں J-10C وہ بھی وہاں جائیں گے لیکن وہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جیسے پاکستان میں یہ ایک جب جنگ ہوئی ہے انڈیا کی تو کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر ایک بنایا گیا اسی طرح کا ایک مشترکہ وہ کہتے ہیں کہ کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم جو ہے یہ دونوں ملک جو ہیں وہ بنائیں گے اور پھر جب جاریت ہوتی ہے کسی طرف سے تو پھر وہ کہتے ہیں جناب دونوں ملکوں میں یک وقت جو ہے وہ سسٹم جو ہے وہ متحرک ہو جائے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ بیٹھک جو ہم پروگرام کرتے ہیں سیچرڈے کو تو اس میں یہ سوال سامنے آیا تھا کہ کیا یہ جو معاہدہ ہوا ہے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان اس کی پارلیمنٹ سے منظوری لینا ضروری ہے لیکن وہ پھر بحث کسی اور طرف چلے گی تو اب ماروی سرمد صاحبہ نے اس پہ جو فیڈ بیک دیا ہے وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جناب پاکستان اور انڈیا میں یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر معاہدہ ہوتا ہے تو اس کی پارلیمنٹ سے منظوری لی جائے یہ کابینہ نے ہی اس کی منظوری دینا ہوتی ہے یہ ایک ممالک میں ہے جیسے امریکہ میں وہ سینٹ سے منظوری لینا پڑتی ہے برطانیہ میں بھی پارلیمنٹ سے منظوری لینا پڑتی ہے لیکن وہ کہتے ہیں پاکستان اور بھارت میں ایسا نہیں لیکن انہوں نے یہ بتایا کہ پاکستان میں 2013 میں شاید کوئی ایسا قانون بنا تھا کہ ایسے معاہدے جو ہیں یہ پارلیمنٹ میں بحث کے لیے پیش کی جائیں گے ان پہ صرف بحث ہوگی ووٹنگ نہیں ہوگی منظوری جو ہے وہ کابینہ نہیں دینی ہے یہ انہوں نے بتایا ہے اور میرا خیال ہے کہ ایسا ہی ہے جیسا ان کی معلومات انفارمیشن جو ہے وہ بہت انہوں نے بڑا کام کیا ہوا ہے اس معاملے کے اوپر تو اب دیجیے مجھے اجازت دوبارہ ملاقات ہوگی نئے بھی لاکھ کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ پر مجھ پر ہم سب پر مہربان رہے اللہ حافظ